عزیز طلبہ، جہاں تک امین کامل کے افسانے کوکر جنگ، جس کا ترجمہ ترنم ریاض نے مرغ بازی کے نام سے کیا ہے اور اس کا ترجمہ انگلش میں بھی کاک فائٹ کے نام سے ہوا ہے، تو میرے پیارے بچوں، اس افسانے میں ٹپیکل ولیج کلچر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ضد، وہ حسد، وہ ایک تنگ نظریہ، وہ بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنا کر بڑے ایشوز کریٹ کرنا، اور اتنا وقت ہے کہ اب لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینا، لوگوں کی ذاتی زندگی کو لے کے ان کے اندرون میں جھانکنا، ہمسایہ کے حوالے سے کہ یہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنی نہیں ہیں، اور ان کے حوالے سے اپنے دل میں ایک بغض رکھتا ہے، اور ہمیشہ اسی در پہ ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اس کو ذلیل کرنے کا، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کا، فتنہ کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس وقت کام کم اور وقت زیادہ ہے ان چیزوں کے حوالے سے سوچنے کا کہ میں کن کن طریقوں سے اس کو تنگ کر سکتا ہوں، یعنی ایک تنگ نظریہ کا شکار ہوتا ہے، ایک محدود سوچ ہوتی ہے اس کی، جس کی وجہ سے یہ اپنے دوسرے ساتھی کو، اپنے ہمسائے کو بہت زیادہ، یا اپنے کسی دوسرے ساتھی کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ایک ٹپیکل ولیج کلچر کو یہاں پہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ امین کامل نے اپنے افسانوں میں کشمیر کے جو حالات، جو یہاں کا جو رواج ہے، یہاں کی جو اندرونی معاملات ہے، ان کی عکاسی کرنے کی کوشش کی، اور اس افسانے میں بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو افسانہ ہے، اس کے جو امپورٹنٹ کردار جب ہم دیکھتے ہیں، وہ شہمال، کشمیری میں شہمال، اور جون، جو کشمیری میں جس کو مریل جانی یہاں پر اردو میں بتایا گیا ہے، اس کے مین کریکٹرز ہیں، اس کے بنیادی کردار ہے، اس کے مرکزی کردار ہے۔ اور پھر جب ہم اس کے ثانوی کردار دیکھتے ہیں، سیکنڈری کریکٹرز میں آتا ہے غلام خان، اور اس میں سمدو کسائی بھی ایک نام ہے، دے آر دا سیکنڈری کریکٹرز۔ لیکن بنیادی کہانی جو ہے وہ ان دو کرداروں کی ہے، جن میں جو دو عورتیں ہیں، ایک شہمال اور مریل جانی۔ اسے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جھگڑے مول لینے میں، ایک دوسرے کے چیزوں کے حوالے سے دیکھنے کہ اس نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا لیا، کیا نہیں لیا، اس میں جو زیادہ عمل دخل ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہی ہوتا ہے، یعنی عورتیں ہی اس بات کو لے کے زیادہ ان میں فکر لگی رہتی ہے کہ میرے ہمسائے نے کیا لایا، کیا نہیں لایا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں جایا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، سب کچھ زیادہ یہ معاملہ جو ہے، یہ جو ٹھیکہ یہ زیادہ عورتوں نے ہی لے رکھا ہے۔ تو شہمال جو ہے، شہمال مالکن ہے، اس کی جو پراپرٹی ہیں وہ ہے کہ اس کے پاس مرغیاں ہیں، شہمال کے پاس مرغیاں ہیں اور کوئی مرغا نہیں ہے، جبکہ اس کی جو ہمسایہ ہے مریل جانی کے پاس ایک شاندار سرخ رنگ کا مرغا ہے، جس کے پروں پر جگہ جگہ سیاہ دھبے ہے، ٹانگیں مضبوط ہے، اور ایک بہترین شان والا چال والا مرغا ہے۔ یہ مرغا دیوار پھاند کر مریل جانی شہمال کے آنگن میں آتا ہے، اور وہاں پر پھیلائے ہوئے اناج کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر شہمال کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس سے برا بلا کہتی ہے، مارتی ہے، اور یہ معاملہ، یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے مریل جانی کو، اور مریل جانی تانا کستی ہے کہ اس کا آنا اپنی مرغیوں کے لیے اچھا سمجھتی ہو، لیکن جب یہ بیچارہ اناج کے چند دانے چگتا ہے تو آپ کو یہ بات بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ اس کا مشکل ہو جاتا ہے آنا، یا اس کو چند دانے دینا آپ کو مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا مرغا کیوں نہیں رکھ لیتی ہو، میرے اس مرغے کو پریشان کرتی ہو، اس کو مارتی ہو، اس سے برا بلا کہتی ہو۔ تو یہ بات تیر کی طرح پیوست ہو جاتی ہے شہمال کے جگر میں، اور اسی روز سے وہ اپنے خامد غلام خان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے کہ میرے لیے ایک مرغا خرید کے لاؤ۔
میرے لیے ایک مرغا خرید کے لا۔ اب جو غلام خان ہے، غلام خان پہلی اس بات پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ جو گھر کا جو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے، فیملی کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ مرغا نہیں، لیکن اس کے سامنے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، خاص کر کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی انسان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اس کے بعد بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چائے پانی دوسری چیزیں مہیا رکھنا اس کا بڑا کام ہوتا ہے، ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کے لیے تو۔ لیکن عورتوں کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور بھی مسائل ہوتے ہیں جو وہ چاہتی ہے کہ یہ چیز وہ چیزیں گھر میں آنی چاہیے، تو یہ اپنے شوہر کو ایک مرغا خریدنے کے لیے تنگ کرتی ہے۔ آخر کار ایک روز غلام خان ایک سفید رنگ کا بہترین مرغا خرید کر لاتا ہے اور شہمال کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 4.5 میں لایا ہے میسومہ کے بازار سے۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر شہمال بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ وہ غلام خان کے ہاتھ سے مرغا چھین ہی لیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو خزانہ مل گیا ہو۔ وہ مرغے کو آنگن میں چھوڑتی ہے، جس سطل سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوتی ان کو کاٹتی، اس سطل کو کاٹتی ہے اور مرغے کو آنگن میں پھیرنے لگتا ہے، اونچی آواز میں بات کرنے لگتی ہے تاکہ اس کی ہمسایہ مریل جانی دیکھ لے کہ انہوں نے ایک مرغا لایا ہے۔ جب مریل جانی کھڑکی سے جھانکتی ہے، دیکھتی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا بات ہے، یہ اتنی اونچی آواز میں کیوں بات کر رہے شہمال، تو دیکھ جا رہے انہوں نے بھی ایک مرغا لایا ہے۔ تو جو ہی شہمال دیکھتی ہے کہ مریل جانی کھڑکی پہ آئی تو شہمال مرغے کی تعریفیں شروع کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسا ویسا مرغا نہیں ہے، عمدہ نسل کا مرغا ہے، بازار تو ویسے غلیظ مرغوں سے بھرا ہوا ہے جو کہ ہمارے پڑوس نے پال رکھے ہیں، یعنی اس پر طنز کرتی ہے، مریل جانی پر طنز کے جملے کستی ہے اور اپنے مرغے کی خوب زیادہ تعریف کرتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، نیکسٹ ویڈیو سلائیڈ میں ہم اس لیکچر کو آگے لے جائیں گے۔